گردے میں تقریباً 1 ملین نیفرونز پائے جاتے ہیں۔ یہ نیفرونز کیا ہیں؟ نیفرون گردے کی ساختی اور فعلیاتی اکائی کہلاتی ہے۔ نیفرون کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ کپ شکل کا جو حصہ ہوتا ہے اسے بومن کیسا یا بومن کیپسول کہتے ہیں، اور دوسرا گردوی نالچہ ہوتا ہے۔ تو بومن کیپسول جو ہوتا ہے اس میں دیکھیے شیریات کا ایک گچھا دکھائی دے رہا ہے جسے مرغولا یا گلومیرولز کہتے ہیں۔ یہ شیریات کا جو گچھا ہوتا ہے یہ دراندہ گردوی شریان سے بنتا ہے۔ گردے میں اندر آنے والی جو شریان ہے اسے دراندہ گردوی شریان یا افرنٹ آرٹریول کہیں گے، اور گردے سے باہر جانے والی جو شریان ہوں گی اسے ایفرنٹ آرٹریول کہیں گے۔ تو اندر آنے والی یا دراندہ گردوی شریان سے یہ مرغولا تیار ہوتا ہے۔ مرغولے سے خون باہر کی جانب براندہ گردوی شریان لے جاتا ہے۔ اسی طرح اس بومن کیپسول میں کیا دیکھیں ہم نے یہاں پہ مرغولا ہے۔ مرغولے کے علاوہ یہاں پر چھوٹے چھوٹے منفرد خلیے پائے جاتے ہیں۔ بومن کیپسول کے اندر جو چھوٹے منفرد خلیے ہوتے ہیں انہیں پوڈوسائٹ کہا جاتا ہے۔ یہ پوڈوسائٹ جو ہوتے ہیں منفرد خلیے یہ ہر شیریے کو اطراف سے گھیرے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ پوڈوسائٹ جو ہوتے ہیں پیچیدہ ترتیب میں ہوتے ہیں، ایک ترتیب میں نہیں ہوتے ہیں۔ ان کے درمیان میں چھوٹی خالی جگہیں ہوتی ہیں۔ ہر خلیے کے درمیان میں چھوٹی چھوٹی خالی جگہ ہوتی ہے جس کو کیا کہتے ہیں؟ تختیری شگاف یا فلٹریشن سلائٹس کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ بومن کیسا جو ہوتا ہے یہ نالچہ آگے بڑھ کر نہایت مرغولے دار پیچیدہ پیچدار قریبی نالچہ جسے انگلش میں کہیں گے پروکسیمل کنولیٹڈ ٹیوبول، اس کا شارٹ فارم ہے PCT بناتا ہے۔ یہاں پر نالچہ آگے بڑھ کر مرغولے دار قریبی پیچدار نالچہ جسے PCT کہتے ہیں بناتا ہے، جو پھر آگے جا کر بالوں کی پن کی شکل کا ہینلی کا گالا یا ہینلیس لوپ بناتا ہے۔ یہ ہینلی کا گالا کہاں پر ہے؟ PCT کے بعد میں ہینلی کا گالا ہے۔ یہ ہینلیس لوپ جو ہوتے ہیں اس میں 2 بازو ہوتے ہیں۔ پن کی شکل کا ہوتا ہے U شکل کا، تو جو اوپر سے نیچے کی جانب جا رہا ہے بازو اسے نزولی بازو کہیں گے، اور پھر جو اوپر کی جانب واپس جائے گا بعید پیچدار نالچے کے پاس تو اسے عروجی بازو کہیں گے۔ نزولی بازو یا ڈسینڈنگ لم اور عروجی بازو یا اسینڈنگ لم۔ تو یہ اسینڈنگ لم جو ہوتا ہے یہ آگے کی جانب جا کر بعید پیچدار نالچے سے جڑ جاتا ہے۔ U شیپ کی پن شکل کا حصہ ہوتا ہے جسے ہینلی کا گالا یا ہینلیس لوپ کہتے ہیں۔ یہ ہینلیس لوپ کہاں پر ہوتا ہے؟ PCT کے بعد میں شروع ہوتا ہے۔ تو جو نیچے جانے والا حصہ ہوتا ہے اسے ڈسینڈنگ لم یا نزولی بازو کہتے ہیں۔ پھر جو اوپر کی جانب کرو لے کر جو اوپر کی جانب جائے گا DCT کے پاس اسے کہیں گے عروجی بازو یا اسینڈنگ لم کہیں گے۔ یہ اسینڈنگ لم آگے جا کر پھر اور ایک پیچدار نالچے میں تبدیل ہوتا ہے جسے ڈسٹل کنولیٹڈ ٹیوبول یا بعید پیچدار نالچہ کہتے ہیں۔ یہ بعید پیچدار نالچہ جو ہوتا ہے یہ سیدھی جمع کرنے والی خنات میں ختم ہوتا ہے۔ یہ جمع کرنے والی خنات جو ہوتی ہیں جو بھی یورین تیار ہوتا ہے اس کو جمع کرتا ہے۔ یہ کہاں پر موجود ہوتی ہے گردے میں؟ گردے کے نخائی مخروط میں ہوتی ہے۔ جمع کرنے والی نالی کہاں پر ہوتی ہے؟ گردے کے نخائی مخروط میں ہوتی ہے۔ اور قریب پیچدار نالچہ اور بعید پیچدار نالچہ جو ہوتے ہیں یہ گردے کے قشرے میں ہوتے ہیں۔ ہنلی کا گالا اور جمع کرنے والی نالی یہ دونوں نخاع میں ہوتے ہیں۔ PCT اور DCT جو ہوتے ہیں یہ دونوں قشرے میں موجود ہوتے ہیں۔ اب بعض نیفرونز ایسے ہوتے ہیں جن میں ہینلی کے گالے جو U شکل کے ہوتے ہیں یہ بہت مختصر ہوتے ہیں اور نخاع میں بہت کم حصہ اس کا پایا جاتا ہے۔ ایسے ہینلی کے گالے جو بہت مختصر ہوتے ہیں اور نخاع میں ان کا بہت کم حصہ پایا جاتا ہے ایسے نیفرونز کو قشری نیفرونز کہتے ہیں۔ ایسے نیفرون جن کا ہینلی کے گالے بہت مختصر یا چھوٹے ہوتے ہیں ہینلیس لوپ اور نخاع میں ان کا حصہ بھی بہت کم ہوتا ہے، ایسے نیفرونز کو کیا کہتے ہیں؟ قشری نیفرونز یا کارٹیکل نیفرونز کہتے ہیں۔ بعض نیفرونز ایسے ہوتے ہیں جن میں ہینلی کے گالے لمبے ہوتے ہیں اور نخاع میں گہرائی تک جاتے ہیں، تو ایسے نیفرونز کو کیا کہتے ہیں؟ متصل نخائی نیفرونز کہتے ہیں۔
دیکھیے گردے کے اندر جو شریان آ رہی تھی اسے کیا کہہ رہے تھے؟ دراندہ گردوی شریان، اور مرغولے سے جو باہر نکل رہی تھی شریان اسے کیا کہہ رہے تھے؟ براندہ گردوی شریان۔ تو مرغولے سے براندہ شریان جو نکلتی ہے یہ کیا کرتی ہے؟ شیریات کا ایک مہین باریک جال بناتے ہیں، کس کے اطراف میں؟ گردوی نالچے کے اطراف۔ گردوی نالچہ کیا ہے؟ بومن کیپسول کے بعد کا جو حصہ ہے، پی سی ٹی، ہینلی کا گالا اور ڈی سی ٹی، یہ کیا ہے؟ گردوی نالچہ ہے۔ تو گردوی نالچے کے اطراف میں یہ براندہ شیریات کیا کرتے ہیں؟ شیریات کا مہین یا باریک سا جال بناتے ہیں، اسے کیا کرتے ہیں؟ گرد نالچی شیریات کہتے ہیں۔ گرد نالچی شیریات یا پیری ٹیوبولار کیپیلریز کسے کہتے ہیں؟ مرغولے سے براندہ شیریات نکلتی ہے، یہ شیریات کیا کرتے ہیں؟ پیچھے بومن کیپسول کے پیچھے جو پی سی ٹی، ہینلی کا گالا اور ڈی سی ٹی ہے اس کے اطراف میں وہاں پر شیریات کا ایک جال، مہین جال بناتے ہیں، اس جال کو کیا کہتے ہیں؟ گرد نالچی شیریات۔ نالچے کے اطراف میں شیریات کا جال، جسے انگلش میں کہیں گے پیری ٹیوبولار کیپیلریز۔ اگر یہ گرد نالچی شیریات کا جال ہینلی کے گالے کے اطراف میں، جو یو شکل کا جو پن ہے اس کے اطراف میں جو ہوتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ عروق مستقیم کہتے ہیں۔ عروق مستقیم کسے کہتے ہیں؟ ہینلی کے گالے کے اطراف میں شیریات کا مہین جال ہوتا ہے جسے عروق مستقیم کہتے ہیں۔ یہ عروق مستقیم قشری نیفرون میں غیر موجود ہوتا ہے۔ قشری نیفرون کسے کہتے ہیں؟ ہم نے ابھی دیکھے تھے کہ بعض نیفرون میں ہینلی کے گالے بہت مختصر ہوتے ہیں اور نخاع میں کم پائے جاتے ہیں، انہیں کیا کہتے ہیں؟ قشری نیفرون کہتے ہیں۔ تو ایسے نیفرون جن میں ہینلی کے گالے مختصر ہوتے ہیں اور نخاع میں کم پائے جاتے ہیں اس میں عروق مستقیم نہیں ہوتا ہے، اور متصل نخائی نیفرون میں یہ نمو یافتہ ہوتے ہیں۔ یعنی متصل نخائی نیفرون جن میں ہینلی کے گالے لامبے ہوتے ہیں ان میں یہاں پر گردوی نالچی شیریات کا جال ہوتا ہے ہینلی کے گالے کے اطراف میں۔ عروق مستقیم کسے کہتے ہیں؟ ہینلی کے گالے کے اطراف میں جو شیریات کا جال ہوتا ہے اسے عروق مستقیم کہتے ہیں۔ یہ قشری نیفرون میں غیر موجود ہوتے ہیں اور متصل نخائی نیفرون میں موجود ہوتے ہیں۔